اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص۔ سورہ فصلت کی تفسیر جاری تھی، آیت نمبر 48 سے لے کے 50 تک۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل، قیامت کے دن گم ہو جائیں گے ان سے وہ معبود جن کو وہ پکارتے تھے، جن کی وہ پناہ لیتے تھے، یا جن سے وہ مدد چاہتے تھے، یا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ۔ من قبل یعنی قیامت سے پہلے یعنی عالم دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، بس گم ہو جائیں گے ان سے مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ، وہ معبود جن کو وہ پکارتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے قیامت سے پہلے۔ وَظَنُّوا، اور وہ یقین کر لیں گے، یہ کفار مشرکین یقین کر لیں گے، مَا لَهُم مِن مَحِیص، کہ نہیں کوئی جائے فرار ان کے لیے۔ ذلہ سے مراد ہے گم ہونا، بس نصرت کے وقت ان کے معبود گم ہوں گے، بس اس انسان کی طرح جو سراب کی طرف حرکت کرتا ہے، سراب تک پہنچتا ہے لیکن کوئی چیز اسے نظر نہیں آتی۔ بس مشرکین جو خدا کے علاوہ معبود بناتے ہیں وہ بھی سراب کی مانند ہے کہ سراب کو پانی سمجھ بیٹھے ہیں اور اپنے پانی کو ضائع کر دیتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو وہ پیاس میں مر جاتے ہیں۔ بس یہ جو مشرکین ہیں، غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں، جب قیامت میں حاضر ہوں گے تو یہ غیر خدا جو ہوں گے وہ ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ سورہ نور میں آیا آیت نمبر 40 میں کہ حتیٰ اذا جاء لم یجدہ شیئا، جب دور سے کوئی گمانی شخص سراب کو دیکھتا ہے، پانی سمجھ کے اپنا پانی ضائع کر دیتا ہے، جب وہ ادھر پہنچتا ہے تو وہ کوئی چیز نہیں پاتا۔ دنیا میں ان سے دعا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان سے امیدیں رکھتے تھے۔ من قبل سے مراد ہے قیامت سے پہلے ان عالم دنیا میں۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِن مَحِیص، بس کافر یقین کر لیں گے کہ قیامت میں ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی جائے فرار نہیں عذاب سے۔ قیامت لا ریب فی دن ہے، محقق ہونے میں اس کے برپا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ راسخون فی العلم، الہی مرد ہیں، دعا کرتے ہیں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار بے شک تو لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس قیامت کے دن یہ معبود ان سے گم ہو جائیں گے، مدد نہیں کریں گے، نصرت نہیں کریں گے۔ گم ہونے سے مراد ہے نصرت نہ کرنا، شفاعت نہ کرنا۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس کنود، بس انسان تھکتا نہیں ہے دعائے خیر سے انسان تھکتا نہیں ہے۔ وان مسہ الشر، دعائے خیر سے مراد ہے مال دنیا۔ بس یہ بات ہو رہی ہے کافر اور مشرک انسان کہ کافر اور مشرک جو مالدار تھے مکے میں، فضائے مکی ہے، بس یہ تھکتے نہیں تھے کہ دعا کرنے سے کہ مال انہیں ملے، دنیاوی نعمتیں انہیں ملیں۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، بس اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے فَيَئُوسٌ كَنُودٌ، تو بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ بس انسان سے مراد ہے کافر اور مشرک، دو خدائی یا مشرک ہے یا دو خدائی نظریہ رکھنے والا۔ بس یہ لوگ دنیا میں دعائے خیر سے کبھی نہیں تھکتے۔ خیر یعنی دنیا اور مال ہے۔ قرآن کریم میں انسان کی مذمت جو ہوئی ہے وہ طبعی اور مادی حوالے سے ہوئی ہے۔ روحانی اور فطرتی لحاظ سے اس کے فضائل بیان ہوئے۔ بس انسان جب فطرت کو رہا کر دیتا ہے، مادے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ایسا انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ بس اگر اسے تکلیف پہنچے، مصیبت اور آزمائش اس پہ نازل ہو
تو قنوط ہو جاتا ہے، یئوس ہو جاتا ہے. بس دونوں کا معنی نا امید ہے. بس قنوط، یہ جو قرآن نے کہا فیئوس قنوط، یہ قنوط مزید تاکید کے لیے کہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے. بس لا یسم الانسان، یہ انسان کافر اور مشرک دو خدائی نظریہ رکھنے والا مال اور دنیا کے دعا کرنے سے تھکتا نہیں. بس یہ جاتا ہے بتوں کے پاس، جاتا ہے بتوں کے پاس اور ان سے دعا کرتا ہے کہ دنیا دو، دنیا دو، دنیا دو، مال دو، اولاد دو. ٹھیک، بس اسے اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف اسے مایوس کر دیتی ہے. بس خدا کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، کفر ہے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً نہیں مایوس ہوتے خدا کی رحمت سے مگر کافر قوم، کافر گروہ. مادہ پرست انسان مغرور ہوتا ہے، وہ مادی نظام کو ہی اہمیت دیتا ہے، خود کو اہمیت کا مستحق سمجھتا ہے کہ مجھے اہمیت دی جائے، میں مستحق ہوں نعمت کا، میں مستحق ہوں ظاہری نعمت کا. بس خود کو ظاہری نعمت کا مستحق سمجھتا ہے کہ سورہ فجر نے کہا اما الانسان، یہ مادہ پرست انسان مغرور، اذا ما ابتلاہ ربہ، جب اسے خدا آزماتا ہے نعمت دے کے، فیقول، بس یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے کرامت دی. در حالانکہ اس طرح نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اس طرح نہیں. سلامتی جس طرح نعمت ہے اس طرح بیماری بھی نعمت ہے، بیماری بھی آزمائش ہے. جس طرح خدا دیتا ہے یہ آزمائش ہے، اسی طرح خدا لیتا ہے وہ بھی آزمائش ہے، وہ بھی آزمائش. ٹھیک، بس خدا اگر اسے دے، خدا اسے نعمت دے تو اس وقت بھی یہ آزمائش ہے. خدا اگر اس سے واپس لے تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے، یہ بھی اس کی آزمائش ہے. بس بیماری بھی آزمائش ہے، بیماری بھی آزمائش ہے. مادہ پرست مغرور لوگ خیال کرتے ہیں کہ اگر کوئی صحت مند ہے، سالم ہے، تو وہ خدا کی جانب سے صاحب کرامت ہے، اور جو بیمار ہے، مصیبت میں ہے، وہ صاحب کرامت نہیں ہے بلکہ صاحب اہانت ہے، صاحب اہانت ہے. ان کا فکر، ان کی فکر جو ہے وہ قرآن کریم نے ذکر کی ہے کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب یہ کافر اور مشرک ہیں، مادہ پرست اور مغرور انسان کو خدا آزماتا ہے اس کی روزی کو تنگ کر کے، تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ خدا آزما رہا ہے، یہ خدا آزما رہا ہے. فیقول ربی اہانن، کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی، اہانت کی. میں حقدار تھا نعمت کا، میں نعمت کا حقدار تھا، میرے رب نے مجھ سے نعمت چھین لی. بس میری معاذ اللہ اہانت کی ہے، میری اہانت کی ہے. بس نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیری اور غریبی کا معیار، نعمت آنے اور نہ آنے کا معیار خدا کے پاس پیش ہونے کے بعد ہے. کہ وہاں اگر انسان ثابت قدم ہے، انسان ثابت قدم ہے، وہاں اگر کوئی مقام ملا ہے تو امیر ہے، جنت ملی ہے امیر ہے، خدا راضی ہوا ہے امیر ہے. وہاں اگر خدا راضی نہیں ہوا فقیر ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الغنا والفقر بعد العرض علی اللہ، امیری اور فقیری خدا کے پاس پیش ہونے کے بعد ہے. بس اصلی انسان امیر اور فقیر خدا کے پاس پیش ہونے سے ہے. ٹھیک، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ یہاں دنیا میں جس کے پاس ظاہری نعمتیں ہوں وہ امیر ہے. وہ نہیں، امیر نہیں، وہ آزمایا جا رہا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا کم نے ظاہری نعمتیں ہیں وہ غریب نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، بلکہ فقیر وہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ سیاہ ہو، اس کا اعمال نامہ سیاہ ہو، وہ فقیر ہے. ٹھیک، بس روز حساب معلوم ہوگا کہ کون کریم ہے، کون غیر کریم ہے. دنیا میں اگر کسی کو ظاہری نعمت ملے تو وہ خود کو کرامت والا سمجھے، یہ باطل نظریہ ہے، یہ باطل خیال ہے، یہ باطل فکر ہے. ٹھیک، بس آیت نمبر 49 یہ ہے کہ یہ انسان تھکتا نہیں ہے مال ظاہری نعمت کی دعا کرنے سے. اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بڑا ہی مایوس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے. ٹھیک، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً.
اور اگر ہم اسے نعمت دیتے ہیں، اپنی طرف سے نعمت دیتے ہیں، رحمتاً بمعنی نعمتاً، نعمت دیتے ہیں اپنی طرف سے، بعد ذرا تکلیف کے بعد، سخت آزما مصیبت کے بعد جو اس تک پہنچی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ ھذا لی، یہی تو میرا حق تھا، میں مستحق تو اسی کا تھا۔ وما اظن الساعۃ، قیامت کا بھی انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا خیال نہیں کہ قیامت قائم ہوگی۔ اور بالفرض اگر مجھے پلٹایا جائے قیامت میں رب کی طرف، تو وہاں بھی بڑا اجر بہترین ہوگا۔ دنیا میں جس طرح مجھے کرامت دی گئی، نعمتیں دی گئیں، اسی طرح آخرت میں بھی ملے گا۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں آگاہ کریں گے، کافر لوگوں کو جو وہ عمل انجام دیتے تھے، ہم انہیں آگاہ کریں گے اور وہ چکھیں گے سخت عذاب کا مزہ۔ بس اگر تکلیف اور مصیبت کے بعد اس کے پاس خدا کی جانب سے نعمت آتی ہے تو وہ دو لفظ بولتا ہے، ھذا لی۔ ھذا لی یعنی کیا؟ یہ نعمت میری کرامت تھی، میں اس کا مستحق تھا، میں اس کا مستحق تھا۔ معاذ اللہ کہتا ہے وما اظن الساعۃ، مجھے گمان نہیں کہ قیامت برپا ہوگی۔ بس مغرور اتنا ہے، دنیا پر سے اتنا ہو چکا ہے کہ وہ قیامت کا انکار کرتا ہے۔ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، کہتا ہے کہ بالفرض اگر قیامت ہو بھی تو ہم اس کی طرف رجوع کریں تو جس طرح اس نے ہمیں دنیا میں مال دیا، یہ لوگ کہتے ہیں، یا یہ مادہ پرست کہتا ہے کہ اگر میں خدا کی طرف رجوع کروں بھی، اپنے رب کی طرف رجوع کروں بھی، تو آخرت میں بھی وہی کرامت دے گا، وہی نعمتیں دے گا جو دنیا میں دیتا تھا۔ دنیا میں بس وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو مجھے نعمتیں ملی ہیں وہ میری کرامت کا باعث ہے، یہ کرامت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ غلط سوچ، باطل فکر۔ بس خدا نے مال دیا، کرامت دی، اولاد دی، کرامت دی، آخرت میں بھی ایسی کرامت دے گا مجھے۔ ٹھیک، سورہ کہف کی آیت نمبر 35 میں ہے کہ وما اظن الساعۃ قائمہ، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گمان نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اگر ہمیں پلٹایا جائے ہمارے رب کی طرف تو لأجدن خیرا، ہم خیر ہی پائیں گے، ہم خیر ہی پائیں گے، بس ہم خیر ہی پائیں گے، خیر کے ہی حقدار ہیں، خیر کے ہی حقدار ہیں۔ خدا کیا جواب دے رہا ہے؟ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، بس خدا ان کو بہت کچھ بتائے گا، بہت چیزوں سے آگاہ کرے گا، بہت ساری اشیاء سے خدا ان کو آگاہ کرے گا، ایسے لوگوں کو کہ سورہ قیامت کی آیت نمبر 13 اور 14 میں آیا ہے کہ یُنَبَّأُ الْإِنسان، اس دن انسان کو آگاہ کیا جائے گا کہ کیا اس نے بھیجا ہے، کیا اس نے بھیجا، کس میں تاخیر کی، کس میں اس نے کوئی چیز انجام نہیں دی، وہ بھی بتائی جائے گی، جو چیز اس نے انجام دی ہے وہ بھی۔ آیت نمبر 14 سورہ قیامت کی اور وضاحت کر رہی ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں خوب آگاہ ہے، بہترین طور پہ آگاہ ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کے بارے میں آگاہ ہے۔ جب اپنا اعمال نامہ دیکھے گا تو یہی کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب اعمال نامے کو کیا ہوا ہے کہ کوئی چیز کم نہیں، اس میں چھوٹی بھی لکھی ہے، بڑی بھی لکھی ہے، ہر چیز اس میں ہے۔ یا قرآن میں ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قرآن اور بھی آیات ذکر کرتا ہے کہ جو بھی ذرا برابر برائی انجام دے گا وہ اسے دیکھ لے گا، وہ اسے پا لے گا، بس اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ بصیرتن اپنے بارے میں آگاہ ہے۔ یہاں بڑی ہی پیاری تعبیر لایا قرآن کریم سورہ قیامت کی آیت نمبر 14 میں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرتن، بصیرن نہیں کہا، حالانکہ انسان مذکر ہے، بصیرن کہنا چاہیے تھا۔ بصیرتن میں جو تا ہے، تا مبالغہ ہے، تا مبالغہ ہے، جس طرح خلیفتن میں جو تا ہے، خلیفتن میں جو تا ہے وہ تا مبالغہ ہے، بس انسان مذکر ہے، بصیر ہونا چاہیے تھا، بصیرتن آیا، بس یہ تا مؤنث کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تا شدت بصیرت کو بیان کرتی ہے کہ بہترین طور پہ اپنے آپ کو انسان جانتا ہے، بہترین اپنے بارے میں انسان جانتا ہے، بابصیرت ہے اپنے بارے میں، بس وہ سخت عذاب، غلیظ عذاب
آیت کے آخر میں کیا کہا خدا نے؟ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، بس ہم انہیں خبر دیں گے، آگاہ کریں گے جو وہ اعمال انجام دیتے تھے، جو وہ عقائد رکھتے تھے، اور ہم چکھائیں گے سخت عذاب. یعنی ابھی پورا اندر نہیں جائے گا، سختیاں پہلے سے محسوس کرنے لگے، چکھنے سے ہی ان کو سختی محسوس ہوگی. بس چکھنے میں ان پر سخت عذاب ہوگا. جب اس گرم کا پانی کو پئیں گے، جب اس خشک لوہے کی مانند جھاڑیوں کو کھائیں گے، تو پھر کیا ان کا حال ہوگا؟ پھر ان کا حال اس سے زیادہ شدید ہوگا. چکھنے سے یہ حال ہوگا کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ جب گرم پانی ان کے قریب لایا جائے گا تو ان کا منہ، ان کے ہونٹ اور ان کے گال جل جائیں گے، اور جب چکھیں گے تو غلیظ ترین، سخت ترین عذاب ہوگا، اور جب یہ اندر جائے گا تو اور مزید سخت تر ہوتا جائے گا، مزید سخت تر ہوتا جائے گا. بس یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ کیونکہ ان کا عمل سخت تھا، ان کا عمل سخت تھا، ان کا عمل بدترین تھا، ان کا عمل بدترین تھا. وہ گناہ کی تاریکیوں میں گر پڑے تھے، کنویں میں گر پڑے تھے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.